امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ صرف ایک عظیم فقیہ اور عالم دین ہی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک کامیاب تاجر بھی تھے۔ آپ کپڑے کی تجارت کرتے تھے اور اپنی دیانتداری اور امانت کے لیے پورے کوفہ میں مشہور تھے۔ آپ کی زندگی کا ایک واقعہ ہے جو ہمیں اسلام کی حقیقی تعلیمات اور ایک مسلمان کے اخلاق کا بہترین نمونہ پیش کرتا ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنی تجارت میں مصروف تھے۔ آپ کے پاس کپڑے کا ایک بڑا ذخیرہ تھا جو آپ نے اپنے شاگرد اور نمائندے کے حوالے کیا تھا کہ وہ بازار میں اسے فروخت کرے۔ ان کپڑوں میں سے کچھ میں معمولی خرابی تھی اور امام صاحب نے اپنے نمائندے کو تاکید کی تھی کہ جب بھی کوئی کپڑا فروخت کرو خریدار کو اس کی خرابی کے بارے میں ضرور بتا دینا۔ ایک دن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علم کی مجلس میں مصروف تھے، طلباء کو فقہ اور دین کے مسائل سمجھا رہے تھے۔ ادھر بازار میں ان کے نمائندے نے وہ تمام کپڑے فروخت کر دیے، لیکن وہ امام صاحب کی تاکید بھول گیا اور اس نے خریداروں کو کپڑوں کی خرابیوں کے بارے میں نہیں بتایا۔ شام کو جب وہ واپس آیا اور امام صاحب کو روپے دیے تو انہوں نے پوچھا، کیا تم نے خریداروں کو کپڑوں کی خامیوں کے بارے میں بتا دیا تھا؟ نمائندے نے سر جھکا لیا اور عرض کیا، مولا معاف کیجئے، میں یہ بات بھول گیا۔ یہ سن کر امام ابو حنیفہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، یہ خیانت ہے، دھوکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ نمائندہ نے کہا، حضرت اب کیا کرے؟ خریدار تو جا چکے ہیں اور ہمیں معلوم بھی نہیں کہ کون کون تھے۔ امام ابو حنیفہ نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر فرمایا، اگر ہم خریداروں کو نہیں ڈھونڈ سکتے تو یہ رقم ہم پر حرام ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ تمام رقم صدقہ کر دی جائے۔ یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی بلکہ 5000 درہم تھے، جو اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی۔ یہ امام صاحب کے کئی مہینوں کی محنت تھی اور تجارت کا نتیجہ تھا، لیکن انہوں نے ذرہ بھی تردد کیے بغیر پوری رقم غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی۔ امام صاحب کے شاگردوں نے جب بھی واقعہ سنا تو وہ حیران رہ گئے۔ ایک شاگرد نے عرض کیا، حضرت آپ نے خود تو کوئی غلطی نہیں کی تھی، غلطی تو آپ کے نمائندے سے ہوئی تھی، اور پھر خرابی بھی معمولی تھی، شاید خریداروں نے اسے استعمال میں بھی محسوس نہ کیا ہو۔ امام ابو حنیفہ نے جواب دیا، بیٹا اسلام میں نیت کی بھی اہمیت ہے اور عمل کی بھی۔ جب میں نے اپنے نمائندے کو تاکید کی تھی کہ خرابی بتائے بغیر مت بیچنا، تو یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اس بات کو یقینی بناتا۔ اب اگر وہ بھول گیا تو اس کی غلطی کا گناہ بھی میرے حصے میں آتا ہے، کیونکہ وہ میری طرف سے کام کر رہا تھا۔ آپ نے مزید فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے ہر چھوٹی بڑی بات کا حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پس جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ تو میں کیسے اس رقم کو اپنے پاس رکھ سکتا ہوں جس میں کسی نہ کسی کا حق ہے؟ اس واقعے سے ہمیں کئی اہم سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق، دیانتداری تجارت میں۔ امام ابو حنیفہ نے ہمیں سکھایا کہ تجارت میں دیانتداری لازمی ہے۔ آج کل کے زمانے میں بہت سے تاجر اپنی اشیاء کی خامیاں چھپاتے ہیں اور گاہکوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ خریدار کو پوری حقیقت بتانا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خریدار اور بیچنے والے کو اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہو۔ اگر انہوں نے سچ بولا اور عیب بیان کر دیا تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوگی، اور اگر جھوٹ بولا اور چھپایا تو ان کی خرید و فروخت کی برکت مٹا دی جائے گی۔ دوسرا سبق، احتیاط اور تقوی۔ امام صاحب نے حرام کے شبے سے بھی بچنے کی تعلیم دی۔ وہ مال جس میں حرام کا شبہ ہو اس سے دور رہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، بے شک حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، تو جس نے شبہات سے پرہیز کیا اس نے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا۔ تیسرا سبق، ذمہ داری قبول کرنا۔ امام ابو حنیفہ نے اپنے نمائندے کی غلطی کی ذمہ داری خود لی۔ آج کل لوگ اپنی غلطیوں سے بھاگتے ہیں، لیکن امام صاحب نے دکھایا کہ ایک سچے مسلمان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔
یہ واقعہ امام ابو حنیفہ کی زندگی کا واحد واقعہ نہیں ہے جو ان کے تقوی اور پرہیزگاری کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام صاحب کے گھر میں چوری ہو گئی۔ چور نے کچھ سامان چرا لیا اور فرار ہو گیا۔ جب چور پکڑا گیا تو لوگوں نے امام صاحب کو خبر دی، لیکن امام صاحب نے کہا کہ اگر وہ چور کو معاف کر دے تو کیا حکومت اسے چھوڑ دے گی؟ جب انہیں بتایا گیا کہ ہاں، تو انہوں نے فوراً چور کو معاف کر دیا اور کہا، میں اس کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ توبہ کرے اور نیک راستے پر آ جائے۔ ایک اور مشہور واقعہ ہے کہ خلیفہ وقت نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو قاضی بننے کی پیشکش کی، لیکن امام صاحب نے انکار کر دیا۔ خلیفہ نے اصرار کیا اور کہا کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کو سزا دی جائے گی۔ امام صاحب نے جواب دیا، اگر میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں تو پھر آپ کیسے مجھے مقرر کر سکتے ہیں؟ اور اگر میں لائق ہوں تو یہ آزمائش میرے لیے کافی ہے، مجھے مزید آزمائش میں نہ ڈالے۔ خلیفہ نے امام صاحب کو قید میں ڈال دیا، لیکن وہ اپنے اصولوں پر قائم رہے۔ جیل میں بھی وہ علم سکھاتے رہے، نماز پڑھتے رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ آخر کار انہیں جیل میں ہی شہید کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے اصولوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ امام ابو حنیفہ کی تجارت کا طریقہ بھی بہت منفرد تھا۔ وہ صرف حلال کمائی کرتے تھے اور ہمیشہ اپنے معاملات میں احتیاط برتتے تھے۔ ایک بار ایک شخص نے ان سے شراب کی بوتلیں رکھنے کے لیے کپڑا خریدا۔ جب امام صاحب کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اس کی پوری رقم واپس کر دی اور کہا، یہ مال میرے لیے حلال نہیں ہے کیونکہ اس کا استعمال حرام کام میں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ آپ نے جو کچھ سکھایا خود بھی اس پر عمل کیا۔ آپ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی صحبت میں 20 سال گزارے اور کبھی ان کی زبان سے کوئی فضول بات نہیں سنی۔ وہ ہمیشہ علم کی باتیں کرتے، یا خاموش رہتے یا اللہ کا ذکر کرتے۔ امام صاحب رات کو عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ فجر کی نماز وہی وضو سے پڑھتے جو عشاء کی نماز کے لیے کیا تھا۔ مطلب یہ کہ وہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتے اور سوتے ہی نہیں تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو نیند نہیں آتی تو انہوں نے فرمایا، جب مجھے قبر میں لیٹنے کا وقت آئے گا تب میں بھرپور سو لوں گا۔ امام ابو حنیفہ نہ صرف دیانتدار تاجر تھے بلکہ بہت سخی بھی تھے۔ وہ اپنی کمائی کا بڑا حصہ اپنے شاگردوں، غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ بہت سے طلباء جو علم حاصل کرنے کوفہ آتے تھے لیکن ان کے پاس رہنے کھانے کا انتظام نہیں ہوتا تھا، امام صاحب ان کی کفالت کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے۔ وہ کبھی کسی سے بدگمانی نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان کے بارے میں غلط بات کہی، لیکن انہوں نے اسے معاف کر دیا اور کہا، ہو سکتا ہے اس نے جو کچھ کہا وہ مجھ میں موجود ہو اور مجھے معلوم نہ ہو۔ یہ ان کا تواضع اور انکساری تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زندگی ہمارے لیے ایک مکمل نمونہ ہے۔ ان کا کپڑے کی تجارت کے دوران 5000 درہم صدقہ کر دینے کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مال و دولت سے زیادہ اہم اللہ کی رضا ہے۔ تجارت میں دیانتداری لازم ہے، چاہے نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ شبے والے مال سے بچنا چاہیے۔ اپنی ذمہ داریاں پوری ایمانداری سے نبھانی چاہیے۔ آج کے دور میں جب دھوکہ دہی، بددیانتی اور فریب عام ہو گئے ہیں، ہمیں امام ابو حنیفہ جیسے بزرگوں کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی تجارت، اپنے کاروبار اور اپنے معاملات میں دیانتداری اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہی وہ تعلیم ہے جو امام ابو حنیفہ نے اپنی پوری زندگی میں نبھائی اور ہمارے لیے ایک روشن مثال چھوڑی۔